الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلا و سہلا مرحبا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں پچھلی لیسن میں ہم لوگوں نے جو یہ پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دشمنان جو اسلام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یا جو بھی تھے مین جو سردار تھے نا، انہوں نے کیا کیا، برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کیا، اور پھر ان کا انجام بھی کیا ہوا، یہ ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ تو 5 لوگ ہو گئے تھے، تو آج ہم لوگ پھر سے تھوڑے سے 2-3 اور دیکھ لیں گے، کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ جو اپنا سیرت النبی ہے نا، اسے تجلیات نبوت، اسے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چھٹا وہ شخص تھا جس کا نام اسود بن عبد الیغوث تھا، ٹھیک ہے، عبد یغوث تھا۔ یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی مذاق اڑایا کرتا تھا، اور جب فقرائے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو کہتا تھا قصرہ کی سلطنت کے وارث بن کر کیا یہی لوگ زمین کے بادشاہ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتے ہوئے کہتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان سے تجھ پر کوئی کلام نہیں اترا؟ اللہ کا یہ دشمن دن میں اپنے گھر سے نکلتا اور بعد سموم کا شکار ہو گیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور وہ اکلا نامی جو مرض تھا اس میں مبتلا ہو گیا، جس میں اس کا جو ہے جسم میں پیپ بھر چکا تھا، چنانچہ وہ بہت بری موت مرا، اور اس پر اللہ نہ رحم کرے اور نہ ہی اس پر عذاب ہلکا کرے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 7واں جو شخص ہے وہ حارث بن قیس ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی شخص تھا، تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیتا رہا، اپنے جہلیت کی بنا پر بت پرستی میں اتنا مشغول تھا، اتنا بڑا اس کو مشغول مطلب کی تھا کہ ایک پتھر کو پکڑ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا، اور اسے اگر کوئی اور اچھا سا پتھر کوئی مل جاتا اور اسے دیکھتا تو اسے پہلے والے پتھر کو چھوڑ کر دوسرا جو خوبصورت پتھر اس کو ملتا اس کی عبادت شروع کر دیتا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ وہ موت کے بعد زندہ ہوں گے، حالانکہ ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے نا۔ اس طریقے سے اس نے انکار کیا تھا۔ تو یہ سرکش ملحد یہ دہریہ قسم کا تھا، یعنی کہ ایتھسٹ تھا، اور یہ اس طرح سے ہلاک کیا گیا کہ یہ دہریہ قسم کا بن کر ہلاک ہوا۔ یہ نمکین مچھلی کھا بیٹھا، ٹھیک ہے، سمندر کی مچھلی کیا ہوتی؟ نمکین ہوتی ہے، تو اس نے سمندر کی مچھلی کھائی، اس کے بعد شراب ہی پیتا گیا حتیٰ کہ مر گیا، کیونکہ اس کا جو سر تھا اس کے اندر پیپ بھر گیا تھا، گویا یہ ایک بدترین اور مکرہ ترین موت مرا تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی بدترین موت اس کو ملی تھی۔ پھر 8 اور 9 میں آتے ہیں ابی بن خلف اور امیہ بن خلف۔ دین اسلام کے ساتھ مذاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اذیت دینے میں یہ سرگرم تھے۔ ابی بن خلف ملعون ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ایک ہڈی کو پیس کر اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79۔ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عقبہ بن ابی معیط نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا میں کھانے میں شریک نہ ہوں گا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ امیہ بن خلف نے عقبہ سے پوچھا کیا تو نے فلا فلا کلمہ کہا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے تو اپنے کھانے کے لیے مطلب کھانے پر بلانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 29۔
اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ سے نصیحت سے بہکا دیا اور چونکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر امیہ بن خلف ذلت اور رسوائی کی موت مرا، جبکہ اس کے بھائی ابی بن خلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر گردن میں نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے راستے میں ہی وہ مر گیا تھا اور جہنم رسید ہو گیا، اور جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جو جہنم ہے نا۔ پھر ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، ٹھیک ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا اور ابو جہل کی مدد کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ ہلاک ہوا۔ 11ویں نمبر پر آتے ہیں عاص بن وائل سہمی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ باپ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی وفات پر اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بیٹا کیونکہ زندہ نہیں رہا تو اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الکوثر نازل فرمائی۔ آس اپنے اور ذات دونوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آس جو ہے، آس بن وائل اپنے نام اور ذات دونوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ اس کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا تھا، جس سے اس کا پاؤں پھول گیا، حتیٰ کہ اونٹ کی کوہان جتنا پھول گیا۔ یعنی اونٹ آپ نے دیکھا ہے نا کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنا اوپر، اتنا بڑا اس کا پیر پھول گیا ہے نا۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 مہینے اور چند دنوں کے بعد ہی مکہ میں مطلب مر کر جہنم میں وہ رسید ہو گیا۔ آپ دیکھیے اس میں ہم سب کے لیے خاص سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، جو دائمی عذاب کے سبب کی وجہ بنتا ہے، اور مومنوں کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی سبب ہے۔ مشرکین کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسائی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر عزت سے نوازا اور مشرکین کے دین کو باطل کر کے انہیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا بیان بھی ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام رضی تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد جس کا جتنا درجہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کی سچائی کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کافی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایک مختصر وقت میں ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، صحابہ کو تکلیف پہنچائی، ان تمام کے تمام جو دشمنان اسلام ہیں سب کا خاتمہ ہوا۔ بک میں ہے یہ اپنا لیسن نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں۔ جب قریش مکہ ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے اور ان کی دھمکیاں ناکام آتی ہوئی نظر آئی، ان کو نہ سودے سے وہ باز آتے تھے نہ ہی، اور تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمان پر جو سختیاں پہلے سے ہی کرتے تھے ان میں بھی اور اضافہ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت اور عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرات صرف بڑے بڑے اور سرداروں نے ہی کی، چھوٹوں نے تو عام لوگوں کو یہ جرات نہ ہو سکی تھی، یعنی جو چھوٹے لوگ تھے ان کی یہ جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی عاص، امیہ اور عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ثقفی ابن الاسدہ حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی جو اتڑیاں ہیں اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر ہوتی
تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ دیتے، اے عبد مناف، اے بنو عبد مناف، یہ کیسے پڑوسی ہیں؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو یہ دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکار کرتا۔ اسی طرح اس کا بھائی بھی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا اور کہتا، اے محمد، میرے پاس تو اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار یہ فرمایا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار یہ جواب دیا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونکا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات کہ اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ، نعوذ باللہ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یعنی 2 بیٹیاں رقیہ اور کلثوم تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹیوں سے کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا، انہیں طلاق دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی یہ بیوی جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسی پر سورہ تبت یدا ابی لہبیوں کے اترنے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش میں نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر کو ہی دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری رجوع کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، مزمم عصینا و امرہ ابینا ودینۃ قلینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پر یعنی کہ پردہ ڈال دیا، اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے مزمم کہتے تھے، کہ جس کا معنی ہوتا تھا محمد کے بالکل الٹ تھا، یعنی اپوزٹ تھا۔ یعنی محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ جو مزمم اور جو ہے محمد میں یہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ مزمم نام آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا تھا کہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہے، در خرابی ہے۔ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔
ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہوں، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ہاں تو لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر گاڑ دوں گا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے نا، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی کہ مراد اس سے نماز تھی، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھتے میں اگر دیکھ لوں گا تو میں اس کو مٹی میں گاڑ دوں گا۔ تو اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زام میں چلا کہ اس کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہول ناکیوں اور پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لے جاتے، یعنی کہ ایک ایک جسم کے جو پارٹس تھے وہ فرشتے کاٹ کے لے جاتے۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے، ٹھیک ہے، ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ تو اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دیا، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اللہم علیکا بے قریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء یعنی مذاق کرنے والے 5 بڑے بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زعمہ، اسود بن عبد المطلب ازدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی تھی جو بالکل معمولی سی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت اور تکلیف پہنچنے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکلے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی اور پیٹ اس قدر پھول گیا تھا، یعنی پیٹ اس قدر پھول گیا تھا بالآخر اسے وہ مر گیا، یعنی کہ لو لگنے کی وجہ سے جو پیٹ پھول گیا، اور استسقاء یعنی کہ ایسی بیماری جس میں صرف پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت، پھر پیٹ اتنا پھول گیا جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا اور اس کا کانٹا
جو ہے پاؤں کے تلوں کے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اس سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو خلم خلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے۔ دارالارقم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنایا تھا۔ یعنی اسلام کا پہلا مدرسہ دارالارقم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا جو قائم ہوا تھا۔ اور کس کے گھر میں قائم ہوا؟ ان کا نام تھا ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو یہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا ان کا گھر۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان ہوتا۔ باقی جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم زیادتی روک سکتی تھی اور نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے ہیں اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے ہیں اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ ہجرت حبشہ۔ تو دراصل ہجرت کیا ہے؟ ہجرت حبشہ پڑھنے سے پہلے ہمیں ہجرت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ہجرت کے معنی ہے کسی کافرانہ علاقے میں اگر بندہ مومن پر اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں کسی سزا کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا ممکن ہو سکے، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں مسلمان مکہ میں تھے، چاروں طرف مشرکانہ لوگ تھے اور بڑے بڑے ان کے پاس ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ اب تم لوگ کیا کرو، ہجرت کر لو۔ کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو وہاں کا جو بادشاہ ہے، حبشہ کا بادشاہ بہت انصاف والا ہے، بہت صالح ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا لیکن نیک تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ وہاں جا کے ہجرت کر سکتے ہو حبشہ کی طرف۔ تو ہجرت حبشہ ہے۔ تو دوسرا قدم، پہلا قدم یہ تھا کہ مدرسہ قائم ہوا چھوٹا موٹا چھپ چھپا کر، اور دوسرا قدم کیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے نا، ایک انصاف پسند حکمران ہے، ٹھیک ہے، انصاف کرتا تھا لوگوں کے بیچ میں اور اس کے پاس کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غیظ اور غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور چلے گئے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کی کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ
آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں سے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی، مطلب بالکل فریش اتری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہوں نے بے خود ہو کر ان کو مطلب کہ وہ ان کو ہوش نہیں رہا، اور وہ دم بخود ہو کر سنتے ہی رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ، نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورے کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیت آئی تو دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہوش اڑتے ہی محسوس ہوا، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یار نہ رہا، یعنی کہ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کو کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکڑیاں یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے لیا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا، اور یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا۔ یعنی اللہ کا کلام سنتے تھے، جانتے تھے یہ حق ہے، اور اپنے آپ کو روک بھی نہیں پائے کیونکہ فطرت میں تھا نا توحید۔ اور جب اللہ کا کلام پڑھا گیا اور اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ لیکن وہی ہے ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو اور تکبر، حق سے ان کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا برا حشر ہوا اور بری طرح ان کا خاتمہ ہوا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، مطلب انہوں نے سارے کے سارے لوگوں نے سجدہ کر دیا نا سورہ نجم کی آیت سن کر کے، تو ادھر مسلمان سمجھے کہ سارے کے سارے مکہ کے جو لوگ ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت کا حال معلوم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی پناہ کو لے کر مکہ آئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اور اس کا انہیں پچھتاوا بھی تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا، یعنی جہاں حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے وہاں کی جو بادشاہ تھے وہ نجاشی تھے، جو لوگ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا تھا، اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی تعالی عنہم سے اجمعین سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنا تھے اور مسلمان کی نقل حرکت پر نظر رکھتے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنا، باحکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے، اور ان کی ساری جو دھر پکڑ ہے کے باوجود بھی حبشہ کو وہ نکل گئے۔ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ۔ قریش پر یہ بات بہت گرا گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمی یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن رابیہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوپے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل یعنی مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا، یعنی کہ انہوں نے کیا دی، رشوتیں پیش کی، کیونکہ منصب ان کا کیا تھا، مقصد ان کا کیا تھا، مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر اپنے دیش واپس لے جایا جائے۔
اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا: بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل ہونے آئے ہیں، بلکہ آپ کے دین میں بھی داخل ہونے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیجیے، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں ہے داخل اور نہ ان کی ملتوں میں ہو، تو کس کے دین میں تم داخل ہو؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. انہوں نے کہا: بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزوروں کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہم اس کو عالی نسبی، سچائی، امانت دار اور پاک دامنی جانتے ہیں. اسی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا. ہم اسے ایک مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیا. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بے حیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق ان کو حکم دیا، تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے. پھر کہا: ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کی پیروی کی ہے، اور اس کے لائے ہوئے دین الہی، اس کا ہم اتباع بھی ہم نے کیا ہے. چنانچہ ہم نے تو صرف اللہ کی عبادت کی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائی ہیں انہیں حرام مانا ہے، اور جو چیزیں حلال بتائی ہیں انہیں ہم نے حلال مانا ہے. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے. اس نے ہم پر ظلم ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں میں دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، یعنی حبشہ کی طرف ہم آ گئے، اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا. نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی، تو انہوں نے سورہ مریم کا تلاوت فرمائی. سورہ مریم کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرمائی. قاف ہا یا عین صاد، یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی. اس پر نجاشی اس قدر روئے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا: یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک طاق شمع سے نکلتے ہوئے ہیں. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا،
اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ تو اس سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی علمی اور دینی کمال کا بیان پتہ چلتا ہے کہ کتنے حکمت والے تھے، کتنا اللہ نے ان کو بات کرنے کی اور قرآن پیش کرنے کی حکمت عطا فرمائی تھی، ہے نا۔ تو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے، علم اور حکمت اور فقہ۔ تو اس کے جواب پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے کمروں میں امن اور امان کے ساتھ رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ اس طرح سے نجاشی نے یہ 3 بار الفاظ دہرائے۔ مجھے سونے کا اگر پہاڑ بھی ملے گا نا تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں میں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندے کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹ آئے اور مسلمانوں نے اچھے دیار اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ مشرکین کی حیرت۔ مشرکین کی حیرت دراصل کس بات پہ تھی یہ دیکھتے ہیں۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت بیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمان ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچوں کو کچھ مسلمانوں کو سزا دینے لگتے، تو کبھی بحث مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کو پیش کرتے، تو کبھی کچھ لے لو تو کبھی کچھ دے دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دے، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تعذیب اور قتل کی کوشش۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھا تھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم اور زور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سنگین دست درازیاں کی۔ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابی لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جبریل علیہ السلام نزدیک ہوئے اور اتر آیا، پھر وہ بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم والے کے ساتھ کفر کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہو گیا اور آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقابلے رزقہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتبہ کہنے لگا، یہ واللہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھے بددعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو
फलांगते हुए ठीक उसी का सर दबोचा और इसे मार डाला। ठीक है, तो आप देखिए कि रसूल की जो बद्दुआ होती है और वो खाली नहीं जाती है। ये मुशरिकीन मक्का भी जानते थे, जानते मानते तब भी वो अल्लाह के रसूल का इनकार करते थे। इसी तरह एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे कि उक़बा बिन अबी मुईत ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक अपने पाँव से इस जोर से रौंदी कि मालूम होता था कि आंखें निकलकर बाहर निकल आएंगी, आंखें निकल ही पड़ेंगी। वाक़यात की रफ्तार से मालूम होता है कि मुशरिकीन ने इस्लामी दावत रोकने की मुख्तलिफ कोशिशों में नाकामियों के बाद संजीदगी के साथ भी ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, ख्वाह इसके नतीजे में वो ज़बरदस्त खून रेजी की नौबत ही क्यों ना आ जाए। और ये इस बात से मुतरशह थी कि एक रोज़ अबू जहल ने कुरैश से कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद हमारे दीन में ऐब लगाने, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई करने, हमारे अक्लों को बेवकूफ़ ठहराने और हमारे माबूदों को बुरा कहने के अलावा कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि एक भारी भरकम और बामुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर इसकी ताक में बैठूंगा और जब वो नमाज में सजदे में अंदर जाएगा तो इससे इसका सर कुचल दूंगा। इसके बाद तुम लोगों का जी चाहे तो मुझे बचाना और न बेयारो मददगार मुझे छोड़ देना। बनु अब्दु मुनाफ से जो बन पड़ेगा कर लेगा। लोगों ने कहा वल्लाह हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकते हैं, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। इसके बाद सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर बैठ गया। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। कुरैश भी अपनी अपनी महफिलों में आकर इंतजार कर रहे थे कि देखें अबू जहल क्या करता है। अबू जहल ने कदम उठाए और आगे बढ़ा, लेकिन ज्यों ही करीब पहुंचा तो इसी तरह शिकस्त खाकर भागा कि रंग उड़ा हुआ था और उसके जो होश क्या थे बाख्ता और दोनों हाथ पत्थर पर चिपके हुए थे। उसने पत्थर फेंक दिया। कुरैश ने कहा अबुल हक्म तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा मैंने तो रात जो बात कही थी ना वही करने जा ही रहा था, लेकिन एक ऊंट आड़े आ गया और वल्लाह मैंने उस जैसी खोपड़ी गर्दन और दांत तो कभी देखी ही नहीं थी। वो चाहता था कि मुझे खा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो करीब आता तो धर पकड़ते। इसके बाद इससे भी ज़्यादा संगीन हादसा पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि एक रोज़ कुरैश हतीम में इकट्ठा होकर, हतीम वो जगह है जो मक्का खाने काबा के बिल्कुल पास में बिल्कुल बराबर में है और जो छोटा सा हाफ सर्कल बना हुआ है उसमें वो जो इलाका, वो जो हिस्सा है, वो जो स्पेस है वो हतीम कहलाता है। तो एक वक्त वो था कि वो खाने काबा ही का हिस्सा था। तो जब खाने काबा की दोबारा तामीर हुई तो माल वगैरह कुछ कम होने की वजह से तो उसको वो हिस्सा छोड़ दिया गया। तो वो जो हिस्सा जो छोड़ दिया गया वो खाने काबा ही का ही पार्ट्स था। तो बाद में उसमें जो है ना छोटी छोटी दीवारी उठा दी गई, तो वो हतीम कहलाती है, जो सी के जैसे शेप में बना हुआ है वहाँ पे खाने काबा के पास में। तो उसमें नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल मानी जाती है, तो वो हतीम कहलाती है। तो हतीम पर जिसकी तफसील ये है कि एक रोज़ कुरैश हतीम में इकट्ठा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूदार हुए और खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दिया। दौरान का तवाफ़ जब उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने ताना जनी शुरू कर दी। इसका असर आपके चेहरे पर देखा गया। जब वो दोबारा गुजरे तो फिर उन्होंने ताना जनी की और इसका असर भी आपके यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा गया। उसके बाद तीसरी बार गुजरे तो इस बार भी उन्होंने ताना जनी की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर फरमाया, कुरैश के लोगों सुन रहे हो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़िबह लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात का उन पर गहरा असर हुआ कि सख्ता तारी हो गया कि उनके सरों पर परिंदा आ बैठा हो। यहाँ तक कि आपके बारे में जो सबसे कड़ा आदमी था वो भी अच्छी तरह बात कहकर आपको मनाने लगा। अगले दिन ये लोग फिर इकट्ठा होकर आपकी ही बातें कर रहे थे कि अचानक आप नमूदार हुए। देखते हैं कि सब के सब आप पर दौड़ पड़े, आपकी चादर समेट कर पकड़ी और कहने लगे, तुम ही हो जो हमको हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकते हो।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا تو کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کو کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک سے تمیز مشکل ہو گئی، یعنی کہ سانس لینا مشکل ہو گئی۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھواوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا، اور بنو تمیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے۔ چنانچہ جب رات کو سناٹا چھا گیا اور لوگوں پرسکون ہو گئے تو دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخیریت پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی تھی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برقہ عماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے، اے آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کو بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریے۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابی ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دیہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے، کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کچھ عرصے اس پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایذا پہنچاتے۔ انہی سنگین حالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ ان دونوں کے بارے میں نیکسٹ فرائیڈے کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔